وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورہ بقرہ کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے اوصاف بیان فرمائے. للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. سورہ بقرہ کی ان پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف کو ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد تقوی کے راستے سے انحراف کرنے والے یعنی کافروں کا تذکرہ ہوا اور پھر منافقوں کا تذکرہ ہوا. پہلے متقیوں کا تذکرہ ہوا، پھر کافروں کی بات آئی اور کافروں کے بعد پھر منافقوں کی بات آئی. کافی ساری چیزیں منافقوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. مثالوں کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے احوال بیان فرمائے کہ ان کی حالت کیسی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اور کفر دونوں کا بیان کرنے کے بعد اب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت تمہیں تقوی تک پہنچا سکتی ہے. متقیوں کے اوصاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیے تھے، لیکن تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان نہیں فرمایا تھا. تو اب تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. میں نے گزشتہ اتوار کو بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی زیادہ تر
یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، وہاں پر الناس یعنی لوگوں سے جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ کفار مکہ مراد ہے، اور جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا وہاں پر مراد جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے اہل ایمان ہیں، مؤمنین ہیں۔ لیکن یہاں پر جو یا ایھا الناس آیا ہے یہاں پر صرف کفار مکہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب جو ہے عام ہے، اس میں کفار بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، منافق بھی شامل ہیں۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اب متقیوں کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد، کافروں کے احوال بیان فرمانے کے بعد، منافقوں کے احوال کو بیان فرمانے کے بعد، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ بیان فرماتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس کے معنی اردو میں لوگو، قل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو الناس کے معنی لوگ، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق فرما، خلق کے معنی پیدا کرنا، خلقکم، والذین من قبلکم، صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ جو تم سے پہلے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے آنے والوں کو پیدا کیا، تم اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ اچھا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو کیا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین، نہیں۔ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں اس نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوکے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس وجہ سے معاذ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت میں اضافہ ہوتا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں یا مشکلات اٹھا کر جو ہے وہ حج کے ارکان کو ادا کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ خود جو عبادت کرنے والا ہے یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فائدہ دیتا ہے۔ اب وہ فائدہ کیا ہے اس کو بیان فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی تمہاری عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقویٰ عطا فرمائے گا، تمہیں فائدہ پہنچے گا، تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سر جھکاؤ گے تو تمہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ ہاں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم کو ملتا ہے، اس کا فائدہ ہم کو ملتا ہے۔ اب اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ایجاد کا تذکرہ فرمایا۔ نعمت ایجاد کا مطلب یعنی ہماری تخلیق، ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے اس آیت میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، ہمیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا بنایا اب اس کو بیان فرما رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا، آسمان کو عمارت، دوسری جگہوں پر آسمان کو چھت بھی کہا گیا ہے۔
جب ہم مطلب زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ کوئی عمارت ہے اور زمین جو ہے وہ ہمارے لیے بچھونا ہے، زمین پر ہم استقرار ہم ٹھہر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر زمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائے قرار بنایا۔ جائے قرار کا مطلب یعنی انسان اس زمین پر بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی تکلیف کے رہ سکتا ہے۔ ساری چیزیں، آکسیجن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ کو یہاں پر آکسیجن کی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک انسان کے رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بے پناہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کھانے کے لیے جن روزیوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں زمین پر مہیا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے زمین ہی پر آدمی قرار محسوس کرتا ہے۔ اب جن لوگوں نے سائنس کے بل بوتے پر ایسی سواریاں بنائی جو سواریاں جو ہے چاند تک پہنچ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچ تو گئے، لیکن وہ لوگ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ چاند بھی ایک پلانٹ ہے، جس طرح زمین پلانٹ ہے اسی طرح چاند بھی ایک پلانٹ، ایک سیارہ ہے، لیکن انسان وہاں پر رہ سکتا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ وہاں تو چل بھی نہیں سکتا انسان، وہاں آکسیجن نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور ہمیں پیدا فرمایا، اور ہمیں پیدا فرمانے کے بعد جب زمین پر بھیجا، جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام اترے اور اس زمین پر آئے تو آلریڈی جو چیزیں ہماری ضرورت کی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری اس زمین پر پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی تھی۔ انشاءاللہ آگے آنے والی آیتوں میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آپ پڑھیں گے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آگے ایک دو صفحے کے بعد جو ہے وہ پورا تذکرہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو اب ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ الذی، وہ رب جس نے جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، زمین اور آسمان بنا کے چھوڑ نہیں دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، آسمان سے پانی برسایا۔ آسمان سے مطلب کیا؟ آسمان سے بارش ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ بادلوں سے بارش ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بادل آسمان کی طرف ہوتے ہیں، اسی لیے آسمان کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی۔ آسمان سے بادلوں سے پانی برسایا، اور پھر کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی سے تمہارے لیے پھلوں کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، تو اس پانی سے نکالا، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے روزی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس رب کی یہ شان ہے کہ وہ رب جو ہے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے بارش برسائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، ان سارے کاموں میں وہ اکیلا ہے۔ آسمان کو اس نے اس اکیلے نے بنایا، زمین کو اس اکیلے نے بنایا، ہمیں اس اکیلے نے پیدا فرمایا، اور بارش برسانے والا بھی وہ اکیلا ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا کوئی پارٹنر تم نہ بناؤ کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، معاذ اللہ تعالی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر تم جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اچھا، اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے تعلق سے بتلایا لوگوں کو کہ اسی رب کی عبادت تمہیں کرنی ہے۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے، اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پاک جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے،
اب اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یعنی تمہارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود جانو، اسے اکیلا جانو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر بھی ایمان رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے آخری پیغمبر ہونے پر ایمان رکھنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ آیت نازل ہونے کے اعتبار سے بعد میں آئی ہے۔ ایک دوسری آیت ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک دوسری آیت۔ اس آیت میں جو ہے 10 سورتیں قرآن کی مثل، قرآن پاک کی جو سورتیں ہیں ان سورتوں کے مثل 10 سورتیں کفار کو لانے کا چیلنج کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے یعنی جب کفار نے قرآن پاک کے تعلق سے یہ کہا کہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا کہ حضور یہ اپنی طرف سے کچھ ایک باتیں لکھ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، جیسے کہ آج کل بھی کچھ ایک کفار جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کا لکھا ہوا ہے، نوشتہ، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ تو پہلے کیا کفار سے کہا گیا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، تو تم قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان قرآن پاک کی تو صورتیں 114 صورتیں ہیں، تم 114 صورتیں نہیں لا سکتے، چلو کوئی بات نہیں، 10 صورتیں اس جیسے لا کر دکھاؤ۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، 10 صورتیں اس جیسے لا کر دکھلاؤ۔ پہلے یہ آیت کریمہ نازل، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی 10 صورتیں رہنے دو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، پورا قرآن تمہارے بس کی بات نہیں ہے، 114 صورتیں تمہاری بس کی بات نہیں ہے، 10 صورتیں بھی تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن رہنے دو، 10 صورتیں بھی رہنے دو، ایک صورت قرآن پاک کی صورت کے مثل تم لا کر دکھلا، ایک صورت۔ اب وہ کون سی صورت؟ قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایسی چھوٹی ایک صورت ہی کیوں نہ ہو تم بنا کر دکھلا دو کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان کا کلام ہے تو پھر تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو انسان ہو، ایک انسان جو کر سکتا ہے وہ دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے، لہٰذا تم سب جمع ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں سب کو تم اکٹھا کر لو، اور اکٹھا کرنے کے بعد قرآن پاک کی ایک صورت کے مثل تم ایک صورت بنا کر دکھلا دو۔ اور یہ چیلنج 1450 سال سے اب تک ایسے ہی باقی ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج ہے، لیکن کفار نے پوری کوششیں کر لی لیکن اس کا جواب کفار نہ دے سکے، اور کفار ہمیشہ سے عاجز ہیں اور ہمیشہ عاجز رہیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، محال۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو، ریب کے معنی شک، جیسے پہلے شروع میں پڑھا نا آپ نے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ، ریب کے معنی عربی میں شک، تردد۔ کفار سے اللہ فرماتا ہے ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی، یعنی قرآن پاک، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، فَأْتُوا تو لے کر آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل ایک صورت، اس کے مثل اس کی جیسی ایک صورت لے کر آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو۔ اللہ کے علاوہ تم سمجھتے ہو نا کہ فلاں
بت ہمارے مددگار ہیں، تمام بتوں کو تم لے لو، یا پھر تم سمجھتے ہو کہ فلاں عربی زبان کا بہت بڑا ادیب ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، جاؤ اس کی بھی مدد تم لے لو۔ سب کے سب کفار مکہ جو ہے مل کر جو ہے وہ ایک بوڑھے شخص کے پاس گئے جو عرب کے مکہ المکرمہ کے قریب یا کچھ فاصلے پر جو ہے رہتا تھا۔ اس کے تعلق سے سب کا اتفاق تھا کہ وہ واقعی عربی زبان میں سب سے ماہر، سب سے بڑا عربی زبان کا سب سے بڑا ادیب، بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی اس کی۔ حالانکہ اس دور میں فرزدق نام کا ایک شاعر تھا، متنبی، یہ سب بہت بڑے بڑے شاعر تھے دور جاہلیت کے، عربی زبان کے ماہر۔ سب مل کر اس کے پاس گئے اور پھر اسے کہا کہ ہمیں قرآن پاک جیسی ایک صورت بنانا ہے، قرآن پاک میں جو فصاحت و بلاغت ہے ویسی فصاحت و بلاغت اس کلام میں ہونا چاہیے، جو ترتیب کا جو انداز ہے قرآن پاک کا، ایسا بہترین انداز بھی جو ہے وہ تمہارے کلام میں ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن پاک کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، قرآن جو ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، لہٰذا تمہارے کلام میں جو ہے وہ غیب کی خبریں بھی ہونی چاہیے۔ جب وہ سب کے سب پہنچے اور سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی جو ہے انہوں نے تلاوت کی کہ اس جیسی ہی ایک صورت یا اس جیسا ہی ایک چھوٹا سا کلام ہمیں بنا کر دے دو، اس نے کہا کہ میری پوری زندگی صرف ہو سکتی ہے لیکن ایسا فصیح و بلیغ کلام میں لکھ نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج تو دے دیا، اور چیلنج دینے کے بعد آگے کیا فرماتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو؟ یعنی قرآن کے مثل تم دوسری صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز تم نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، تمہاری سکت کی بات ہی نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جب تم نہیں لا سکتے اور یقیناً تم نہیں لا سکتے تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، تو تم اس آگ سے بچو، اس آگ سے بچو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، یعنی اس آگ کا خوف کرو جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا اگر تم حالت کفر میں مرے اور قرآن پاک پر تم ایمان نہیں لائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ ایندھن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایندھن جیسے لکڑی جو ہے وہ ایندھن ہوتی ہے نا، اسی طرح تو جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، یعنی جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی ہی زیادہ اس کی آگ بھڑکے گی۔ 3-4 لکڑیاں ہیں جل رہی ہیں، آپ 3-4 لکڑیاں اور ڈالیں گے تو اور آگ بھڑکے گی نا، آگ میں اور اضافہ ہوگا۔ تو جہنم کی آگ ایسی ہے جس کا ایندھن جو ہے نا وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد بت، جن پتھروں کو انہوں نے بت کی شکل دی اور پھر انہوں نے پرستش کی۔ پتھروں کا کوئی قصور نہیں ہے، پتھروں کو تکلیف نہیں دی جا رہی، ہاں ان پتھروں کو جہنم میں ڈال کر کافروں کی تکلیف میں اور اضافہ کیا جاتا ہے کہ تم اسی پتھر کی پرستش کرتے تھے نا، آج دیکھو یہ پتھر جو ہے تمہارے لیے ایندھن کا کام کر رہے ہیں۔ وہ پتھر آگ میں پڑیں گے، یہ بت آگ میں پڑیں گے تو آگ اور زیادہ بھڑکے گی، اور پھر اس آگ میں یہی لوگ جو ہے جلیں گے، یہی کفار جو ہے جلیں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ کیا پتہ چلا اس کا کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اگر گناہوں کے سبب جہنم میں جائے گا بھی تو جہنم جو ہے مومن کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ کچھ دن تک، کچھ دیر تک جو ہے اسے جہنم میں رہنا پڑے گا، لیکن بعد میں پھر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو گئی تو پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، یا کسی ولی کی شفاعت نصیب ہو گئی
حافظ قرآن کی شفاعت اور اس کی سفارش نصیب ہو گئی، یا پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرمایا اور اس کو معاف کر دیا، تو بھی جہنم سے نکال کر اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ جو اس نے گناہ کیے تھے اس دنیا میں، اس کی سزا جو ہے وہ اس نے بھگت لی، اس کی سزا کے مطابق اسے عذاب مل چکا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا۔ جو کافر ہوگا بس وہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایمان والے وہ جنت میں رہیں گے۔ گناہوں کے سبب اگر جہنم میں داخل بھی ہوں گے تو ایک خاص وقت کے لیے داخل ہوں گے، پھر واپس انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعدت للکافرین، کہ جہنم کی آگ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی، یعنی کافر اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ ڈرانے کے بعد جیسے جہنم کا تذکرہ فرمایا، جہنم کی آگ کا تذکرہ ہوا، جہنم کے ایندھن کا تذکرہ ہوا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرماتا ہے، ترغیب کے ساتھ ترغیب کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے۔ اسی لیے خطیبوں کو بھی چاہیے، جو مقرر ہوتے ہیں، جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہمیشہ صرف وعیدیں ہی نہیں سنانا چاہیے، صرف ہمیشہ ڈرانے کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی جو ہے خوشخبریاں بھی سنانی چاہیے۔ اگر آپ وعیدوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وعیدوں کے ساتھ ساتھ جو خوشخبریاں آئی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ اسی طرح ہمیشہ خوشخبریاں ہی نہیں سنانا چاہیے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو ہے صرف ایسی ہی خوشخبریاں سناتے ہیں کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے، یہ کر لیجئے، آپ کو اتنے حج کا ثواب مل جائے گا، اتنے سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اگر جان بوجھ کر ایک وقت کی فرض نماز بھی آپ نے ترک کر دی تو اس کا گناہ کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے۔ تو وعیدوں کے ساتھ بشارت اور بشارت کے ساتھ وعیدیں، دونوں کو جو ہے بیلنس میں بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی عادت کریمہ ہے۔ جہنم کا تذکرہ ہوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری سنائیے ان ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری۔ سبحان اللہ۔ وہ باغات کیسے ہیں؟ جن باغات میں ایمان والے رہیں گے، نیک عمل کرنے والے رہیں گے، وہ باغات ایسے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں پر ہر طرح کی نعمت سے تمہیں آراستہ کیا جائے گا، ہر طرح کی نعمت تمہیں وہاں پر ملے گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جب بھی انہیں اس سے روزی دی جائے گی کسی پھل کی شکل میں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ پہلے بھی ہمیں ایسی روزی ملی ہے۔ یعنی جنت کے جو پھل ہوں گے، ایک تو تفسیر اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ پھل دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، جس طرح دنیا میں سیب ہے، انار ہے، اسی طرح جنت میں بھی سیب اور انار ہوں گے۔ تو جب جنتیوں کو سیب اور انار ملے گا تو وہ جنتی یہ کہیں گے کہ ایسے پھل تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہیں، ایسے پھل تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہیں، تو یہی پھل ہمیں جنت میں مل رہے ہیں۔ لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ دیکھنے میں تو وہ دنیا کے پھل کی طرح ہوں گے، لیکن ذائقے میں جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو پھل ملیں گے دوبارہ پھر ایسا مطلب ویسے ہی پھل ملیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک سیب کھایا، اور پھر دوبارہ جب وہ سیب ملے گا تو جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، دوبارہ پھر یہی پھل مل رہا ہے۔ لیکن جب وہ جنتی اس پھل کو کھائے گا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس پہلے والے پھل سے زیادہ ہوگا۔ پہلے پھل میں جو ذائقہ تھا اس سے زیادہ ذائقہ جو ہے اس دوسرے پھل میں ہوگا۔ تو نعمتیں دیکھنے میں ایسی لگیں گی کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائی ہیں،
ایسی چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، لیکن جب ٹیسٹ کریں گے تو پھر اس ٹیسٹ میں جو ہے نہایت وہ فرق دیکھیں گے کہ نہیں، پہلے والا جو پھل تھا اس سے زیادہ ٹیسٹی تو یہ پھل ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا تیسرا پھل ملے گا اس پھل میں جو ہے ان دونوں پھلوں سے زیادہ ٹیسٹ ملے گا۔ تو اس طرح وہ نعمتوں میں جو ہے اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا، وہاں پر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ جنت میں تمہارے لیے مختلف پھلوں کی روزی ملے گی، بلکہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ پاکیزہ بیویاں جو دنیا میں بیوی تھی وہی آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی جو ہے بیوی عطا فرمائے گا، اور وہ جو بیوی ہوگی وہ اتنی زیادہ خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہو جائے گی۔ حالانکہ حوروں کے تعلق سے کہا جاتا ہے نا کہ حوریں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، کہ مطلب ان کی خوبصورتی اگر ہلکی سی بھی جھلک جو ہے دنیا میں چھوڑ دی جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ تاب نہ لا سکے گی، اتنی خوبصورت حوریں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہماری اس دنیا میں بیوی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو ایسا حسن عطا فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ حسین جو ہے وہ اس کی بیوی ہی ہوگی، ان تمام حوروں سے زیادہ حسین اور جمیل جو ہے وہ بیوی ہوگی۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ کفار جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اہل ایمان جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں آمنوا وعملوا الصالحات کہا گیا، یعنی ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ جنت میں جانے کے لیے ہاں ایمان کافی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ اگر اعمال صالحہ نہیں کیے تو پھر جہنم میں پہلے جانا پڑے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا تو الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن الگ الگ ایمان اور عمل صالح کو الگ الگ بیان کیا گیا، اس کا اس پر عطف کیا گیا، وہ یہ بتانے کے لیے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ ایمان الگ چیز ہے، عمل جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اعمال بھی کرنے چاہیے۔ ایمان کے ساتھ قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پر اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہے نا سورہ عصر میں۔ اسی طرح سورہ 3 میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ ہوا مگر ایمان والے اور انہوں نے جنہوں نے نیک اعمال، اور وہ لوگ جو نیک اعمال کیے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں جب رہیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جنت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے علم سے اور قرآن پاک کی سمجھ سے ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، فحینا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اقرأوا الفاتحة۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔